هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی سوم در صرف اجوف. اجوف وابی از نصر ینصر. القول گفتن. قال يقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فهو مقول. الأمر منه قل والنهي عنه لا تقل. الظرف منه مقال والآلة منه مقول ومقولة ومقوال وتثنيتهما مقالان ومقولان والجمع منهما مقابيل ومقابيل. أفعال التفضيل منه أقول والمؤنث منه قولا وتثنيتهما أقوالان وقوليان والجمع منهما أقوالون وأقاويل وقول وقوليات. در مقول و مقولتن حرکت واو بما قبل با این جهت ندادن که این هر دو در اصل مقوال بودن. الف را حذف کردن مقول شد و بعد حذف الف تا در آخر افزودن مقولتن شد و در مقوال بسبب معنی که وقوع الف بعد واو است نقل حرکت نکردن. پس دری ہر دو کے فرع ہستند ہم نقل حرکت ننمودند. اثبات فعل ماضی معروف. قال قالا قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتن قلتو قلنا. بقاعدہ سابع واو در قالتا بألف بدل شدہ و در ما بعد قالتا با استماع ساکنن حذف گردیدہ قاف مضموم گشتہ. اثبات فعل ماضی مجهول. قیل قیلا قیلو قیلت قیلتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتن قلتو قلنا. قیل دراصل قبیلہ بود بقاعدہ نہم قیلہ شد و ہم چنی تا قیلتا و در قلنا تا آخر چون یا با التقاء ساکنن بیفتاد بی سبب واو بودنش قاف را ضمہ دادن. قسم سوم در صرف اجوف. تیسری قسم اجوف کی گردان کے بیان میں. اجوف واوی از نصر ینصر باب نصر ینصر سے اجوف واوی کی گردان ذکر کر رہے ہیں. صرف صغیر مصدر القول اس کے معنی آتے ہیں گفتن کہنا. اس کے بعد صرف صغیر ہے اس کو آپ پڑھ لیجیے. صرف صغیر ذکر کرنے کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ در مقول و مقولتن حرکت واو بما قبل بئیں جہت ندادن کہ این ہر دو دراصل مقوال بودن. کہہ رہے ہیں کہ مقول اور مقولتن میں واو کی حرکت ما قبل کو اس وجہ سے نہیں دی گئی ہے کہ یہ دونوں اصل میں مقوال تھے. الف را حذف کردن مقول شد و بعد حذف الف تا در آخر افزودن مقولتن شد و در مقوال بسبب معنی کہ وقوع الف بعد واو است نقل حرکت نکردن. پس دری ہر دو کے فرع ہستند ہم نقل حرکت ننمودند. الف کو حذف کر دیا مقولن ہوا. کہہ رہے اور الف کو حذف کرنے کے بعد آخر میں تا بڑھائی تو مقولتن ہوا. اور مقوالن میں معنی کی وجہ سے حرکت نقل نہیں کی تھی لہذا ان دونوں میں بھی کہ یہ اصل مقوالن کی فرع ہیں واو کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل نہیں کی. اس کے بعد فعل ماضی مصدر کی گردان ہے. قال قالا قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتن قلتو قلنا. اس کے فرماتے ہیں کہ بقاعدہ سابع واو در قالتا قالتا بألف بدل شدہ و در ما بعد قالتا باستماع ساکنین حذف گردیدہ قاف مضموم گشت. فرماتے ہیں کہ قاعدہ نمبر 7 یعنی قالا اور با والا قاعدہ کے روح سے قالا سے لے کر قالتا تک 5 صیغوں میں واو الف سے بدل گیا ہے اور قالتا کے ما بعد والے آخر تک تمام صیغوں میں واو الف سے تبدیل ہونے کے بعد استماع ساکن کی وجہ سے حذف ہو کر قاف مضموم ہو گیا ہے. اس کے بعد فعل ماضی مجہول ہے گردان آپ کر لیں. فرماتے ہیں کہ قیلہ دراصل قویلہ بود بقاعدہ نہم قیلہ شد و ہم چنی تا قیلتا و در قلنا تاخر چون یا با التقاء ساکنین بیفتاد بسبب واو بودنش قاف را ضمہ دادن. کہتے ہیں کہ قیلہ اصل میں قبیلہ تھا. قاعدہ نمبر 9 یعنی قیلہ بھی والا قاعدہ سے قیلہ ہوا. اسی طرح قیلتا تک
اسی قاعدے کی روح سے یہی تعلیل ہے۔ اور قلنا سے لے کر آخر تک ماضی مجہول کے تمام صیغوں میں جب واو سے تبدیل شدہ یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گئی تو اس کے عجب واوی ہونے کی وجہ سے قاف کو ضمہ دے دیا تاکہ واو کے حذف ہونے پر دلالت کرے۔ اس میں سوم در صرف اجوف، تیسری قسم اجوف کے گردان کے بیان میں۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری قسم کو بیان کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اجواف کے گردان کو بیان کیا تھا جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور اجواف واوی کی گردان کو بیان کرنے کے بعد ان کے صیغوں کے اندر جو تعلیلات ہوئی ہیں اس کو مصنف نے بیان فرمایا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مقولن اور مقولتن جو اس میں اعلیٰ کے صیغے ہیں ان میں یقالو اور ربا والا قاعدہ جاری نہیں ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مقولن اور مقولتن یہ اصل میں مقوالن تھے، الف کو حذف کر دیا گیا، اور مقوالن میں یقالو اور ربا والا قاعدہ اس لیے جاری نہیں ہوا کیونکہ یقالو اور ربا والا قاعدہ کے شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ واو اور یا کے بعد مد زائدہ نہ ہو، اور مقوالن میں واو کے بعد الف مد زائدہ کی شکل میں موجود ہے، لہذا جب مقوالن میں ایک قاعدہ جاری نہیں ہوا تو مقولن اور مقولتن میں بھی جاری نہیں ہوا، کیونکہ مقوالن اصل ہے اور مقولن اور مقولتن اس کی فرع ہے۔ جب اصل میں جاری نہیں ہوا تو اس کے فرع میں بطریقہ والا جاری نہیں ہوگا۔ اثبات فعل مضارع معروف، یقول یقولان یقولون، تقول تقولان یقولن، تقولون تقولین تقولن، اقول نقول۔ در جمیع این سیغ کے دراصل بسکون قاف و ضم عین بودن، بقاعدہ ثامن ضم واو بقاف دادن، ودر یقلنا و تقلنا آ واو بالتقاء ساکنین بیفتاد۔ اثبات فعل مضارع مجہول، یقالو یقالان یقالون، تقالو تقالان یقلنا، تقالون تقالین تقلنا، اقالو نقالو۔ در جمیع این سیغ کے بسکون قاف و فتح واو بودن، بقاعدہ ثامن فتح واو بقاف دادا اورا الف کردن، و آ الف در یقلنا و تقلنا بالتقاء ساکنین بیفتاد۔ نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف، لن یقولا الی الاخیر۔ نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول، لن یقالا الی الاخیر۔ دری بحث جز تغیر کے در مضارع شدہ تغیر دیگر واقع نشدہ۔ نفی جہت بلم در فعل مضارع معروف، لم یقل لم یقولا الی الاخیر۔ مجہول یعنی نفی جہت بلم در فعل مضارع مجہول، لم یقل لم یقالا الی الاخیر۔ دری بحث جز کے واو در لم یقل و اخوات او و الف در لم یقل و اخوات او بالتقاء ساکنین بیفتادہ، تغیر دیگر غیر ما وقع فی المضارع واقع نشدہ۔ لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، لیقولن لیقولان الی الاخیر۔ لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول، لیقالن الی الاخیر۔ وہکذا نون خفیفہ دری ہر چہار گردان ہم تغیر غیر ما وقع فی المضارع نشدہ۔ امر حاضر معروف، قل قولا قولو قولی قلنا، قل دراصل تقول بود، بعد حذف علامت مضارع متحرک ماند، در آخر وقف کردن، واو بالتقاء ساکنین افتاد، قل شد، و بعض امر از اصل بنا می کنن، بس اقول می شد۔ بعض حرکت واو بما لادا واو را بالتقاء ساکنین حذف کردہ، حمزہ وصل لا باستغناء حذف می کنن، بہمی وزر دیگر صیغ امر را قیاس باید کرد۔ اثبات فعل مضارع معروف، اس کے بعد گردان ہے، فرماتے ہیں کہ در جمیع این سیغ کے دراصل بسکون قاف و ضم عین بودن، بقاعدہ ثامن ضم واو بقاف دادن، ولر یقلنا و تقلنا آ واو بالتقاء ساکنین بیفتاد۔ کہہ رہے کہ مضارع کے ان تمام صیغوں میں جو اصل میں قاف کے سکون اور عین کلمہ یعنی واو کے ضمہ کے ساتھ تھے
قاعدہ نمبر 8 یعنی یقولو اور یبی والا قاعدے سے واو کا ضمہ قاف کو دے دیا، اور اس طرح واو تمام صیغوں میں ساکن ہو گیا۔ اور یقولنا اور تقولنا میں واو اجتماع ساکنین سے گر گیا، تو یقولنا تقولنا اصل میں یہ یقولنا اور تقولنا تھے۔ قاعدہ نمبر 8 کی روح سے واو کی حرکت ما قبل قاف کو دے دیا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو کو حذف کر دیا۔ اس کے بعد فعل مضارع مجہول سو گردان ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ در جمیع سیغ کے بسکون قاف و فتح واو بودن بقاعدہ ساون فتح واو بقاف دادا واو را الف کردن و الف در یقلنا و تقلنا بالتقاء ساکنن بیفتاد۔ فعل مضارع مجہول کے یہ تمام صیغے جو قاف کے سکون اور واو کے فتح کے ساتھ تھے، ان میں قاعدہ نمبر 8 یعنی اقال و ربا قاعدہ کی روح سے واو کا فتح قاف کو دے کر واو کو الف سے بدلا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ وہ الف یقلنا اور تقلنا میں التقاء ساکنین سے گر گیا۔ نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف لن یقولا الی الاخیر۔ نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول لن یقال الی الاخیر۔ فرماتے ہیں کہ دری بحث جز تغیر کے در مضارع شدہ تغیر دیگر واقع نہ شدہ۔ فرماتے ہیں کہ اس نفی کے گردان میں سوائے اس تغیر کے جو مضارع میں ہوا ہے کوئی دوسرا تغیر واقع نہیں ہوا ہے، یعنی نفی معروف میں وہی تعلیل ہوئی ہے جو مضارع معروف میں ہوئی ہے، اور نفی مجہول میں بھی وہی تعلیلات ہوئی ہے جو مضارع مجہول میں ہوئی ہے، مزید کوئی تعلیل یہاں نہیں ہوئی ہے۔ نفی جہد بلم در فعل مضارع معروف لم یقل لم یقولا الی الاخیر۔ نفی جہد بلم در فعل مضارع مجہول لم یقل لم یقال الی الاخیر۔ دری بحث جزاں کے واو در لم یقل و اخواتی او و الف در لم یقل و اخواتی او بالتقاء ساکنن بیفتاد تغیر دیگر غیر ما وقع فی المضارع واقع نہ شدہ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس گردان میں سوائے اس کے کہ لم یقل اور اس کی اخوات یعنی لم تقل لم اقل لم اقل لم نقل، تو لم یقل اور اس کے اخوات میں واو اور لم یقل اور اس کے اخوات یعنی لم یقل لم اقل اور لم نقل میں الف التقاء ساکنین سے گر گیا ہے، سوائے ان تغیرات کے جو مضارع میں واقع ہوئی ہیں کوئی دوسرا تغیر اس بحث میں نہیں ہوا ہے۔ یعنی مصنف فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ لم یقل سے لے کر آخر تک تمام صیغے اصل میں لم یقولو لم یقولا تھے، اور ان میں قاعدہ نمبر 8 کا اجرا کیا گیا ہے۔ اسی طرح لم یقل لم تقل لم اقل لم نقل، لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف لیقولن لیقولان تا آخر، لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول لیقالن الی الاخیر، وہکذا نون خفیفہ دری ہر چہار گردان ہم تغیر غیر ما وقع فی المضارع نشدہ۔ اور اسی طرح نون خفیفہ کی گردان ہے، تو نون خفیفہ گردان مصنف نے ذکر نہیں کیے، اس کے گردان کچھ ہی ہوں گے لیقولن لیقولن لتقولن 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 لاقولن لنقولن، اور مجہول گردان ہوں گی لیقالن لیقالن لتقالن 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 لاقالن لنقالن۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ان چاروں گردانوں میں بھی سوائے ان تغیرات کے جو مضارع میں واقع ہیں کوئی اور تغیر واقع نہیں ہوا ہے۔ امر حاضر معروف قل قولا قولی قل قولا قولو قولی قلنا، قل دراصل تقول بود، بعد حذف علامت مضارع متحرک ماند در آخر وقف کردن واو با التقاء ساکنین افتاد قل شد۔ کہنے امر حاضر معروف مصنف نے اس کی گردان ذکر کی، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قل یہ اصل میں تقولو تھا، علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد حرف قاف متحرک رہا، آخر میں وقف کیا تو واو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا، کل ہوگا، قل ہوا۔ ایک تعلیل تو یہ ہے، مصنف فرماتے ہیں
کہ وباز امر را ادسل بنا می کنند پس اقول می شود. بعض حرکت واو بما قبل دادا واو را با التقاء ساکنین حذف کرده حمزه وصل لا با استغناء حذف می کنند. به همین وجه دیگر سیاق امر را قیاس باید کرد. اور بعض صرفی حضرات امر حاضر کو اصل یعنی تعلیل سے پہلے جو مضارع کی اصل ہوتی ہے اس سے بناتے ہیں، لہذا اس صورت میں امر یہ اقول بنتا ہے. پھر واو کی حرکت ماقبل کو دے کر واو کو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کر کے حمزہ وصلی کو استغنا یعنی ضرورت نہ، حمزہ وصلی جو لایا گیا ضرورت کی وجہ سے لایا گیا، جب ضرورت باقی نہیں رہی تو حذف کر دیا گیا. تو اسی فرماتا ہے کہ حمزہ وصلی کو استغنا کی وجہ سے حذف کرتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں کہ اسی طریقے پر امر کے دوسرے سیغوں کو قیاس کر لینا چاہیے. سیغ امر بالام و سیغ نہی مثل سیغ نفی جحد بلا مست کہ دراہا در محل جزم واو الف افتاداز و بس چون لیقل یا لیوقل ولا تقل یا ولا تقل وقس علی هذا. در نون ثقیل و خفیفہ امر و نہیں واو و الف کے در مواقع جزم ساکن شدہ بود بسبب تحریک ما قبل نون بعض آمدہ. امر حاضر معروف بانون ثقیلہ قولن قولان قولن قولن قلنان. امر غائب متکلم معروف بانون ثقیلہ لیقولن لیقولان لیقولن لتقولن لتقولان لیقولنان لیقولن لنقولن. امر غیر متکلم معروف بانون خفیفہ لیقولن لیقولن لتقولن لیقولن لنقولن. بحث امر مجہول بانون ثقیلہ لیقالن لیقالان لیقالن لتقالن لتقال لتقالان لیقلنان لتقالن لتقالن لتقلنان لیقالن لنقالن. نون خفیفہ ہم بنی قیاس نہیں معروف بانون ثقیلہ لا یقولن الا خیر نہیں مجہول لا یقالن. نون خفیفہ بہمی قیاس بحث اسم فاعل قائل قائلان قائلون قائلۃ قائلتان قائلات. قائل دراصل قابل بود بقاعدہ ہفتہ واو حمزہ شد و ہم چنی در دیگر سیغ کہنے کہ سیغ امر بالام و سیغ نہیں مثل سیغ نفی جحد بلا مست کہ دراہا در محل جسم واو الف افتادہ است و بس. امر بالام اور نہیں کے سیغے تعلیل میں نفی جحد بلام کے سیغوں کی طرح ہیں، ان میں بھی محل جزم میں واو اور الف گرتے ہیں. بس اتنا ہی تعلیل ہے. اس کو مثال سمجھانے ہیں. کہہ رہے کہ چوں لیقل یا لیقل ولا تقل یا ولا تقل وقس علی ھذا، جیسے لیقل اور لا تقل یا لیقل اور لا تقل، اور اسی پر دوسرے سیغے آپ قیاس کر لیجئے. مصنف فرماتے ہیں کہ در نون ثقیلہ و خفیفہ امر و نہی واو الف کے در مواقع جزم ساکن شدہ بود بسبب تحریک ما قبل نون بعض آمدہ. جو واو اور الف مواقع جسم میں یعنی التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئے تھے، ساقط ہو گئے تھے، وہ امر و نہیں کے نون ثقیلہ و خفیفہ گردان میں نون تاکید کے ما قبل کے متحرک ہونے کی وجہ سے واپس لوٹ آئیں گے. امر حاصل معروف بنون ثقیلہ قولن قولان قولن قولن قلنان. امر غیر متکلم معروف بنون ثقیلہ لیقولن لیقولان لیقولن لتقولن لتقولان لیقولنان لیقولن لنقولن. امر غیر متکلم معروف بانون خفیفہ لیقولن لیقولن لتقولن لیقولن لنقولن. بحث امر مجہول بانون ثقیلہ لیقالن لیقالان لیقالن لتقالن لتقالان لیقلنان
لتقالن لتقالن لتقلنان لیقالن لنقالن۔ مصنف فرماتے ہیں کہ نون خفیفہ ہم بری قیاس، نون خفیفہ کو اسی پر قیاس کر لیجیے۔ نہیں معروف بانون ثقیلہ لا یقولن الا الاخیر، نہیں معروف نہیں مجہول لا یقالن الا الاخیر۔ نون خفیفہ وہمی قیاس کہ نون خفیفہ اس پر قیاس کر لیجیے۔ بحث اس میں فاعل قائل قائلان قائلون قائلۃ قائلتان قائلات۔ مصنف فرماتے ہیں کہ قائل دراصل قابل بود بقاعدہ حبد واو حمزہ شد و ہم چنی در دیگر سیاگ۔ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فاعل کے اندر جو قابل ہے یہ اصل میں قائل، یہ اصل میں قابل تھا۔ قاعدہ نمبر 17 یعنی قائل اور باین اللہ قاعدہ سے واو حمزہ ہو گیا، اور اسی طرح تعلیل اس میں فاعل کے دوسرے صیغوں میں ہوگی، یعنی مثال کے طور پر قائلانی ہے، قائلون ہے، اس میں بھی قاعدہ نمبر 17 کا اجرا ہوگا اور اس میں بھی واو یہ حمزہ سے تبدیل ہو کر قائلانی اور قائلون بن جائیں گے۔ بحث اس میں مفعول مقول مقولان مقولون مقولۃ مقولتان مقولات۔ مقول دراصل مقولون بود بقاعد ہشتم حرکت واو بما قبل لادا واو را بالتقاء ساکنین حذف کردن۔ فائدہ اختلاف است دنی کے واو اول در همچو موقع حذف می شود یا واو دوم. بعضی میگویند که دوم به این جهت که زاید است و زاید اولا به حذف است و بعضی میگویند که اول چه دوم علامت است و علامت محذوف نمی شود، هرچند که بیشتر صرفیان حذف دوم را ترجیح دادند مگر نزد راقم راجح حذف اول است. چه علی العموم دستور همی است که در همچو ساکنین اول محذوف می شود، زاید باشد یا اصلی. بس این را از سنن نظرای خود نباید برآورد. نقطه ثمر اختلاف در همچو مواقع به حسب ظاهر هیچ معلوم نمی شود، چه بهره که مقولون می شود واو اول را حذف کنند یا دوم را. مولوی عصمت اللہ صاحب سہارنپوری در شرح خلاصۃ الحساب در بیان صرف و منع صرف لفظ رحمان دری باب سخن خوش نوشتہ و آئیں کہ در مسائل فقہیہ ثمرہ خلاف ہمچو اختلافات برمی آید. مثلا شخص حلف کرد کہ امروز بیواو زائد تکلم نخواهم کرد و لفظ مقول بر زبان آورد، پس بر مذهب شخص که به حذف اول قائل است حانیش خواهد شد و بر مذهب قائل به حذف دوم حانیش نخواهد شد. یا زن را گفت که اگر تو امروز بیواو زائد تکلم کنی تو را طلاق است و آزن لفظ مقول بر زبان آورد، پس بر مذهب حذف اول طلاق خواهد افتاد و بر حذف دوم نه. کہہ رہے کہ اس میں مفعول کی بحث، اس کے بعد اس کی گردان مقول مقولانی مقولون مقولۃ مقولتان مقولات. اس کا مصنف فرماتے ہیں کہ مقولون دراصل مقولون بود، مقولون اصل میں مقولون تھا. بقاعدہ ہشتم حرکت واو بما قبل لادا واو را بالتقاء ساکنین حذف کردن. کہہ رہے ہیں کہ قاعدہ نمبر 8 یعنی یقول اور یبی والا قاعدہ سے واو کی حرکت ما قبل کو دے کر واو کو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا. اب اس کے بعد ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں. مصنف فرماتے ہیں اختلاف اس دنی کے واو اول در همچو موقع حذف می شود یا واو دوم. اس میں صرفیوں کا اختلاف ہے کہ اس جیسے موقع میں، یعنی اجوف کے اس میں مفعول میں التقاء ساکنین کے وقت جو واو کو حذف کیا جائے گا تو کون سے واو کو حذف کیا جائے گا؟ تو اس جیسے موقع میں واو اول حذف ہوتا ہے یا واو ثانی. مصنف فرماتے ہیں کہ بعضی میگویند که دوم به این جهت که زاید است
و زائد اولا بحسب است و بعضی میگویند که اول چه دوم علامت است و علامت محذوف نمیشوند. بعض صرفی حضرات امام سیبویہ وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوسرا واو حذف ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زائد ہے اور زائد حذف کا زیادہ مستحق ہے، جبکہ بعض دوسرے صرفی حضرات جیسے کہ امام اخفش وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ واو اول حذف ہوتا ہے کیونکہ دوسرا واو علامت ہے، یعنی اس میں مفعول کی علامت ہے اور علامت محذوف نہیں ہوتی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہر چند کے بیشتر صرفیاں حذف دو مراد ترجیح دادنگ مگر نزد راقی مراز حذف اول است چه علی العموم دستور همی است که در همچو ساکنین اول محذوف می شود زائد باشد یا اصلی. اگرچہ اکثر علماء صرف نے دوسرے واو کے حذف کرنے کو ترجیح دی ہے مگر راقم یعنی مصنف کے نزدیک پہلے واو کو حذف کرنا راجح ہے، کیونکہ عام طور پر دستور یہی ہے کہ اس طرح کے دو ساکن کہ جن میں سے پہلا ساکن مدہ ہو ان میں پہلا ساکن حذف ہوتا ہے، خواہ وہ پہلا ساکن زائد ہو یا اصلی ہو۔ مصنف فرماتے ہیں کہ پس این را از سنن نظرائے خود نباید بر آورد، لہذا اس مقولن کو اپنے نظائر اور مشابہ الفاظ کے طریقوں سے نہیں نکالنا چاہیے۔ مصنف کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا ذکر آج یہی ہے کہ پہلے واو کو حذف کیا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے نظائر ہیں اور دستور بھی یہ ہے کہ جب بھی ایسے دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں جن میں سے پہلا ساکن مدہ ہو تو وہاں پہلا ساکن حذف ہوتا ہے، خواہ وہ پہلا ساکن اصلی اور زائد ہو۔ جیسے آپ نے پڑھا دعو رمو کے اندر، یہ اصل میں دعو اور رمیو تھے، قالا اور باولا قاعدے کے مطابق واو اور یا الف سے بدل گئے اور پھر التقاء ساکنین ہوا الف اور واو کے درمیان، ان میں سے پہلا ساکن یعنی الف مدہ ہے تو اس کو حذف کیا، باوجود اس کے کہ یہ الف اصلی ہے اس لیے کہ یہ لام کلمہ ہے، اور دوسرا ساکن یعنی واو یہ اصلی نہیں ہے بلکہ جمع کی علامت ہے، تو اسی طرح مقولن بھی واو اول حذف ہوگا، ورنہ واو ثانی کے حذف کرنے کی صورت میں اس مقولن کا اپنے نظائر سے نکالنا لازم آتا ہے کہ اس کے نظائر اور مشابہ الفاظ یعنی دعو رمو وغیرہ میں تو ساکن اول کو حذف کیا جاتا ہے اور یہاں مقولن میں ساکن ثانی حذف کیا جا رہا ہے، یہ فرق کرنا مناسب نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ نقطۂ ثمر اختلاف در ہمچو مواقع بحسب ظاہر ہیچ معلوم نمی شود چه بیرک مقول می شود واو اول حذف کنن یا دومرا۔ اس جیسے مواقع میں بظاہر اختلاف کا کوئی نتیجہ اور فائدہ معلوم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ چاہے واو اول کو حذف کیا جائے یا واو ثانی کو حذف کیا جائے یہ صیغہ مقولن ہوتا ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولوی عصمت اللہ صاحب سہارنپوری در شرح خلاصۃ الحساب در بیان صرف و منع صرف لفظ رحمان دری باب سخن خوش نوشتہ۔ مولانا عصمت اللہ صاحب سہارنپوری نے خلاصۃ الحساب کی شرح میں لفظ رحمان کے منصرف و غیر منصرف ہونے کے بیان کے ذیل میں ضمنی طور پر اس ثمر اختلاف کے بارے میں بڑی اچھی بات لکھی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ وآئی کے در مسائل فقہیہ ثمر خلاف ہمچو وآئی کے در مسائل فقہیہ ثمر خلاف ہمچو اختلافات برمی آید، مثلا شخص حلف کرد کے امروز بیواو زائد تکلم نہ خواہم کرد و لفظ مقولن بر زبان آورد، پس بر مذہب شخص کی بحذف اول قائل است حانس خواهد شد و بر مذہب قائل بحذف دوم حانس نہ خواهد شد۔ یا زن را گفت کہ اگر تو امروز بیواو زائد تکلم کنی تو را طلاق است و آ لفظ مقولن بر زبان آورد،
پس بر مذہب حذف اول طلاق خواہد افتاد و بر حذف دوم نہ. کہنے کہ جو مولانا اسد اللہ صاحب نے اپنی کتاب خلاصہ الانصاف کے اندر جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ مسائل صرفیہ میں اس کا کوئی ظاہری نتیجہ تو نہیں نکلے گا. ایسے اختلافات کا نتیجہ و ثمرہ فقہی مسائل میں نکل آتا ہے. مثلا کسی آدمی نے قسم کھائی کہ میں آج زائد واو پر کلام نہیں کروں گا، اور پھر اس نے لفظ مقولن کا تلفظ کیا، تو مصنف فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے مذہب کے مطابق جو پہلے واو کے حذف کے قائل ہیں، یہ قسم کھانے والا شخص حانث ہو جائے گا اور اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے زائد واو کا تکلم کیا ہے، اس لیے کہ مقولن کے اندر واو ثانی زائد ہے. اور دوسرے واو کے حذف کے قائل کے مذہب کے مطابق یہ آدمی حانث نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے واو زائد پر تکلم نہیں کیا، اس لیے کہ ان لوگوں کے مسلک کے موافق مقولن کا یہ واو زائد نہیں اصلی ہے. یا ایک دوسرا مسئلہ ہے، کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے آج واو زائد کا تکلم کیا تو تجھے طلاق ہے، اور بیوی نے لفظ مقولن کا تلفظ کیا، تو پہلے واو حذف ہونے کے مذہب کے مطابق طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس صورت میں عورت نے واو زائد کا تکلم کیا ہے. اور دوسرے واو کے حذف ہونے کے مذہب کے مطابق طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس مذہب کے مطابق مقولن میں جو واو ہے موجود ہے یہ اصلی ہے.